بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1690 ہے اور آج سورہ سبا کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 تا 54، 51 to 54۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، تو نہ بچ سکیں گے بھاگ کر، وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، نزدیک جگہ ہی سے، وقالوا، اور وہ کہیں گے، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، بھی اس پر، وَأَنَّا، اور کہاں ہوگا، لہم، ان کے لیے، التناوش، حاصل کرنا ایمان کا، من مکان بعید، اتنی دور جگہ سے، وقد، حالانکہ تحقیق، کفروا، انہوں نے انکار کیا تھا، بھی اس کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے رہے، بالغیب، بن دیکھے نشانے پر، من مکان بعید، دور جگہ ہی سے، وحیلا، اور آڑ کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، وبین ما، اور درمیان ان چیزوں کے جو یشتہون، وہ چاہیں گے، کما فعلا، جیسے کیا گیا، باشیاعہم، ان جیسے کام کرنے والوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا، بلا شبہ وہ تھے، فی شک، ایسے شک میں جو مریب، اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کاش تم دیکھو، جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے، اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے، اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے، ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی جب تم وہ منظر دیکھو کہ جس وقت یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ تیسری بات، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ چوتھی بات، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا۔ پانچویں بات، یہ لوگ دور دور سے اندازے سے تیر پھینکا کرتے تھے۔ چھٹویں بات، اس وقت یہ جس ایمان کی عرض کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی۔ ساتویں بات، جیسا کہ ان جیسے لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آٹھویں بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں کی حالت دیکھو گے جب وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ڈر رہے ہوں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر
وہ عذاب دیکھیں گے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے تو وہ لوگ اس عذاب سے بھاگنے کی اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اس وقت ان کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوگا کہ میں تو دنیا میں انہیں اسی عذاب سے ڈراتا تھا، مگر وہ لوگ اس وقت تو اس عذاب سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ان کا حال تو اس وقت یہ تھا کہ یہ لوگ اس عذاب کو جلد پانے کی تمنائیں کرتے تھے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، مگر دیکھو کہ جس عذاب کی یہ لوگ جلدی کیا کرتے تھے آج اسی عذاب سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں موت کے وقت جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کا یہ حال ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بدر کا دن ہے کہ جب ان کفار و مشرکین کی گردنیں اڑائی گئیں تو انہیں اس وقت عذاب دکھائی دینے لگا اور وہ لوگ اس عذاب سے بھاگ نہ سکے اور نہ ہی توبہ کر سکے۔ اور ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت انہیں اہل بدر کے مقتول مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیامت کے دن کی گھبراہٹ کا ذکر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 میں کہا گیا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہوگی۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 89 میں یہی حقیقت بیان کی گئی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جس قدر بھی کوششیں کر لیں اس عذاب سے بچ نہ سکیں گے، بلکہ انہیں قریب ہی سے، یعنی جیسے ہی وہ لوگ قبر سے نکلیں گے انہیں پکڑ کر اس عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اگر آپ ان مجرموں کو دیکھو گے جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اتنی دور آ چکے ہیں کہ یہاں ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ایمان لانے کی اصل جگہ تو دنیا تھی، وہاں تو یہ لوگ ایمان نہ لائے اور وہاں کفر پر اڑے رہے اور ہماری آیتوں اور ہمارے بھیجے گئے رسولوں کا انکار کرتے رہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو جادوگر ہے یا کاہن ہے یا شاعر ہے یا کاذب ہے، جبکہ ان باتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اور اب ان کا حال تو دیکھو کہ اس وقت اپنے دنیاوی کاموں کے بالکل مخالف ہو گئے ہیں، جس اللہ کا انکار کرتے تھے اب اس پر ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس نبی کو جادوگر، مجنون اور جھوٹا کہا کرتے تھے اب اسے سچا اور پکا رسول مان رہے ہیں، لیکن یہاں ان کے ایمان لانے کے درمیان ایک آڑ بنا دی گئی ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یعنی دوسری انبیاء کرام علیہ السلام کی قومیں، ان میں کے مشرکین کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، ان کے بھی اس وقت ایمان لانے کو ہم نے قبول نہیں کیا، اور ان کی بھی یہی حالت تھی کہ وہ لوگ بھی اس دن کے واقع ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کے کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔